ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی الأمی المکین المجید الرؤوف الرحیم. حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، مقام محمد، the status of محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، the dignity of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حروف مقطعات کی روشنی میں اس عنوان سے ہمارے خطابات اور دروس اپنے تسلسل سے جاری ہیں. ہم نے آج کی گفتگو کے لیے سورہ دخان کی پہلی آیت حامیم کا انتخاب کیا. جس طرح قرآن کی متعدد سورتوں کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، سو اسی طرح قرآن کی مختلف سورتوں کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے. میں نے جس حامیم کی تلاوت آپ کے سامنے کی، یہ سورہ دخان کی ابتدائی پہلی آیت ہے. اختصار سے آج کی اس نشست میں حامیم کے 4 معنی آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1، الحاء اشارۃ الی الحی والمیم اشارۃ الی القیوم. ہا سے اشارہ ہے اللہ کے نام حی کی طرف. بولیے کس کی طرف؟ حی کی طرف. اور میم سے اشارہ ہے اللہ کے نام قیوم کی طرف. بولیے کس کی طرف؟ قیوم کی طرف. تو حامیم کا معنی ہوا حی اور قیوم. اللہ پاک نے حامیم سے ان 2 ناموں کی طرف اشارہ کیا، اور یہ دونوں نام اسم اعظم ہے. کیا ہے؟ اسم اعظم. اور اسم اعظم اللہ جل مجدہ کا وہ نام ہوتا ہے کہ جس نام کے وسیلے سے اور واسطے سے انسان جب دعا مانگتا ہے تو اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس کی دعا قبول ہوتی ہے. سو ان 2 ناموں کی طرف، حی اور قیوم کی طرف، اللہ پاک نے حامیم سے اشارہ کیا. نمبر 2، حی کا معنی ہے، ہا کا معنی ہے الوحی الخاص. بولیے کیا؟ الوحی الخاص، the special revelation، خاص وحی. اور میم سے اشارہ ہے حضور کے نام محمد کی طرف. بولیے کس کی طرف؟ حضور کے نام محمد کی طرف میم سے اشارہ ہے. تو حامیم کا معنی ہے
وہ خاص وحی جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کی. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے وحی لانے والے سیدنا جبریل ہیں، لیکن ایک خاص وحی حضور علیہ السلام پر ہوئی اس وقت جب حضور علیہ السلام نے لامقام اللہ کا دیدار کیا، اور اللہ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی جانب جو بھی وحی کی. وہ وحی کیا تھی؟ وہ وحی خاص تھی، دا اسپیشل ریویلیشن، وحی خاص. اب کیا بتایا یہ اللہ جانتا ہے یا پھر اس کے محبوب جانتے ہیں. وہ وحی راز ہے اور ایک سیکرٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. تیسرا معنی ہا عربی زبان کا ایک کلمہ ہے، فعل حمیتو، اس سے لیا. کس سے؟ حمیتو، ہا میم یا تا. کیا؟ حمیتو. حمیتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے حفاظت کی. حمایت کا معنی ہوتا ہے پروٹیکشن، اور میم کا معنی ہے محبین. کیا؟ محبین، محبت کرنے والے. تو معنی یہ ہے کہ حمیت المحبین، میں نے حفاظت کی، میں نے پروٹیکٹ کیا، میں نے بچایا محبت کرنے والوں کو. سو محبت کرنے والے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اس دنیا میں بھی پروٹیکٹڈ ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک کی پروٹیکشن ان کو حاصل ہوگی. یہ محبت کا انعام ہے. اللہ پاک نے جہاں قرآن میں محبت کی بات کی تو وہاں اس کے ریوارڈ اور انعام کو بھی مینشن کیا ہے. تو انعام محبت کیا ہے؟ حفاظت ربانی، ڈیوائن پروٹیکشن. اللہ پاک نے حامیم سے اس معنی کی طرف اشارہ کیا. چوتھا معنی بتا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ہا سے اشارہ ہے حیات کی طرف. بولیے کس کی طرف؟ حیات. حیات کا معنی ہے زندگی، لائف. آپ کیا بولتے ہیں؟ لاوی. ہاں، لاوی. اور زندگی، حیات. اور میم سے پھر اشارہ ہے حضور کے نام محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. تو حامیم کا معنی کیا ہوا؟ حیات محمد. کیا؟ دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو لاوی، محمد سو لاوی، حضور کی زندگی، حضور کی حیات. اب حامیم کا معنی یہ ہوگا کہ قسم ہے محمد کی زندگی کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ پاک نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی. یہ علامہ قاضی ایاز نے شفا میں لکھا. اللہ نے صرف اور صرف اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی زندگی بھی ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے، ایک میغاک ہے. حضور کی زندگی بھی، کیا میغاک ہی بولتے ہیں نا، میریکل، معجزہ ہے. حضور علیہ السلام بھی کبھی کبھی صحابہ جیسے حضرت سلمان فارسی آئے تو ان سے فارسی زبان میں، پرشن میں کلمات بولتے تھے. تو میں نے یہ جو چند کلمات بولے ہیں یہ صرف حضور کی سنت کو ادا کرنے کے لیے. حضور بھی کبھی کبھی وہ صحابہ جو مختلف ممالک سے آتے تھے جن کی لینگویج عربی نہ ہوتی تو کبھی حضور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی زبان بولتے تھے. تو مقصود حضور کی سنت کو زندہ کرنا ہے. تو حضور علیہ السلام کی زندگی کی قسم اللہ نے اٹھائی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی زندگی بھی معجزہ ہے. خواہ مکی زندگی ہو،
خواہ حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی ہو، معجزہ ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب آپ کے عمر کی قسم، آپ کی حیات و زندگی کی قسم، یہ ناداں اپنے نشے میں مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ محبوب آپ کی زندگی کا مقام کتنا بلند ہے۔ علامہ لکھتے ہیں قاضی ایاز اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ پاک نے کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، تو حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کی قسم اٹھانا یہ دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی طیب ہے، طاہر ہے، پاک ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جائے۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام سے والہانہ عشق نصیب فرمائے، حضور کی اداؤں سے، حضور کے افعال و اقوال سے، حضور کی حیات طیبہ سے اور حضور کی تعلیمات و افکار سے والہانہ عشق نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔